وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، ہر کسی کے واسطے ایک قبلہ متعین کیا گیا جدھر وہ منہ کرتے ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر نبی کا الگ الگ قبلہ رکھا، ہر نبی کا الگ الگ قبلہ رکھا، ہر امت کا الگ الگ قبلہ رکھا۔ تو گویا کہ اللہ یہاں اب اصولی جواب دے رہے ہیں کہ جب ہر نبی کا اپنا اپنا قبلہ رہا اپنے اپنے دور میں، اس نبی کا بھی اگر اپنا قبلہ ہو تو آپ کو اعتراض کا حق کیا ہے؟ تو گویا کہ یہ تو نبیوں کے ساتھ جو اللہ کا طرز چل رہا ہے اس طرز کے اوپر عمل ہو رہا ہے۔ لہذا لِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، کہ ہر ایک کے لیے، ہر جماعت کے لیے، ہر نبی کے لیے ایک قبلہ متعین کیا ہوا تھا جدھر منہ کرتا تھا۔ لہٰذا جو ہے اگر اس نبی کے لیے قبلہ، اب دیکھو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قبلہ الگ متعین کیا، ابراہیم خلیل اللہ کا الگ قبلہ، عیسیٰ روح اللہ کا الگ قبلہ، سب کے اپنے اپنے قبلے متعین کیے گئے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اگر الگ قبلہ متعین کر دیا کعبۃ اللہ تو اعتراض کا کیا حق ہے؟ یہ تو وہ جو اصول چلا آ رہا تھا اس اصول کے مطابق ہے۔ لیکن اصل جو کرنے کا کام ہے فاستبقوا الخیرات، اب نیکیوں میں آگے بڑھو، سبقت لینی ہے تو نیکیوں میں سبقت لو، ترقی کرنی ہے تو نیکیوں میں ترقی کرو، یہ اس بات میں ترقی نہ کرو کہ قبلہ کس کا کون سا ہے۔ یہ تو جھگڑے کی بات فضول ہے، کیونکہ یہ تو ڈیفرنس آف اوپینین ہے، ڈیفرنس آف پرپس تو نہیں ہے۔ ڈیفرنس پرپس تو ایک ہے، یعنی نماز پڑھنا، عبادت کرنا، نیکیاں کرنا، یہ اصل پرپز ہے جس پر آخرت میں نجات ہوگی اور دنیا میں اللہ تمانی نازل کریں گے۔ لیکن باقی تو ڈیفرنس اوپینین ہے کہ نماز پڑھنی کیسے ہے، کس طریقے سے پڑھنی ہے، کتنی پڑھنی ہے۔ امت محمدیہ 5 نمازیں پڑھتی ہے، بنی اسرائیل 2 نمازیں پڑھتے تھے، بعض روایت ان کی 1 نماز تھی، فجر اور عصر کی نماز پڑھتے تھے، تو گویا کہ ان کی 1 نماز جو ہے 2 نمازیں، اور اسی طریقہ آدم علیہ السلام کے اندر عبادت کا الگ طریقہ، تو ہر دور میں عبادتیں مختلف انداز سے تھیں، لیکن یہ پرپس سب کا عبادت کا چلتا رہا۔ لیکن قبلہ اپنا اپنا طریقے سے، اور ایون نے فرمایا کہ آج بھی ایک مسافر سفر پر جاتا ہے اور اپنا قبلہ گم ہو جاتا ہے، اس کے بعد کوئی ایسی چیز نہیں جسے قبلہ کا تعین کرے، تو تحری کرتا، سوچتا ہے، سوچ کے کہتا ہاں یار ادھر ہوگا قبلہ، نماز پڑھ لے تو اس کی نماز صحیح ہے۔ حالانکہ جب نماز کے بعد اس کو اگر پتہ چل گیا نہیں بھائی ادھر قبلہ نہیں ادھر قبلہ تھا، تو فرمایا پھر بھی نماز آپ کی صحیح ہے، کیونکہ اب وہ تحری اور سوچ کے بعد آپ نے جو متعین کر دیا تو آپ کے قبلہ۔ اب آپ سواری پہ بیٹھے ہیں، نفلی نماز پڑھنی ہے، تو سواری کا جدھر منہ ہوگا ادھر ہی قبلہ۔ چاہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گدھے پر بیٹھ کر نفلیں پڑھی تو جدھر ہی گدھا منہ کر کے جا رہا ہے وہی ادھر ہی آپ کا قبلہ۔ تو حالانکہ بیت اللہ ادھر، قبلہ ادھر جا رہا ہے، تو مالک سواری کے رخ پر آپ کا قبلہ، تحری کی وجہ سے آپ کی تحری اور سوچ کی بنا پر قبلہ، تو آپس میں یہ قبلے بدل رہے ہیں، لیکن ان سب کو اللہ تبارک و تعالی لا رہا بیت اللہ کی طرف ہی۔ کیوں کہ اینما تولوا فثم وجہ اللہ، فرمایا جدھر بھی تم منہ کرو گے اصل میں یہ تمہارا رخ اللہ ہی کی طرف ہوگا، اس لیے فرمایا